بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان کے لیے جو جاری کردہ SOPs ہے وہ اس ترتیب سے ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کھلی فضا میں رہنا سودمند ہے، اس لیے درج ذیل طبی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ نمبر 1، تعلیمی اداروں میں امتحان کھلی جگہوں اور مساجد میں لیے جائیں۔ مساجد کے حال اور صحن بہت بہترین جگہ ہیں، یہ جگہ عموماً کھلی اور ہوادار ہوتی ہے۔ نمبر 2، طلباء کو فاصلوں سے بٹھایا جائے جس میں فزیکل ڈسٹنس 6 فٹ ہو۔ نمبر 3، طلباء ماسک لگا کر رہیں۔ نمبر 4، اپنے کاغذات اور قلم، پینسل وغیرہ کو اپنے استعمال تک محدود رکھیں۔ نمبر 5، کمرہ امتحان میں آنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھو کر آئیں، نیز کمرہ امتحان کے باہر بھی صابن یا سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 6، ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے گریز کیا جائے۔ نمبر 7، ہر پرچے سے قبل امتحانی ہال کو اچھی طرح کلورین کے محلول کے ذریعے صاف کیا جائے۔ نمبر 8، ہال میں دریا یا قالین نہ بچھائے جائیں۔ طلباء ننگے فرش پر یا اپنے لائے ہوئے سجادہ پر کھلے کھلے ہو کر فاصلے سے بیٹھیں گے۔ محترم سامعین، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان کے لیے جو جاری کردہ SOPs ہے وہ اس ترتیب سے ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کھلی فضا میں رہنا سودمند ہے، اس لیے درج ذیل طبی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ نمبر 1، تعلیمی اداروں میں امتحان کھلی جگہوں اور مساجد میں لیے جائیں۔ مساجد کے حال اور صحن بہت بہترین جگہ ہیں، یہ جگہ عموماً کھلی اور ہوادار ہوتی ہے۔ نمبر 2، طلباء کو فاصلوں سے بٹھایا جائے جس میں فزیکل ڈسٹنس 6 فٹ ہو۔ نمبر 3، طلباء ماسک لگا کر رہیں۔ نمبر 4، اپنے کاغذات اور قلم، پینسل وغیرہ کو اپنے استعمال تک محدود رکھیں۔ نمبر 5، کمرہ امتحان میں آنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھو کر آئیں، نیز کمرہ امتحان کے باہر بھی صابن یا سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 6، ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے گریز کیا جائے۔ نمبر 7، ہر پرچے سے قبل امتحانی ہال کو اچھی طرح کلورین کے محلول کے ذریعے صاف کیا جائے۔ نمبر 8، ہال میں دریا یا قالین نہ بچھائے جائیں۔ طلباء ننگے فرش پر یا اپنے لائے ہوئے سجادہ پر کھلے کھلے ہو کر فاصلے سے بیٹھیں گے۔ تمام طلباء اور طالبات اور علماء کرام اس ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔